نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، یوں لگتا ہے کہ حق و باطل کے اس مارکے کے اندر کردار بالکل کھل کر سامنے آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس بات کا بھی اب بخوبی اندازہ ہونے لگا ہے کہ کس خیمے میں کون کس طرف ہے۔ 8 فروری کے بعد عوام کے فیصلے نے جس طرح اس پورے معاشرے کو جھنجھوڑا ہے، اور وہ طاقتیں اور قوتیں جو مدتوں اپنے اقتدار کو اپنا حق سمجھ کے یہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں، جن میں سے مقتدر قوتیں بھی ہیں، سیاسی قوتیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ سول اور ملٹری بیوروکریسی بھی، وہ بھی اب بار بار سوچ رہی ہے کہ اب کس طرح اس چیز کو آگے بڑھایا جائے اور کیسے اس چیز کو ہم اپنے اقتدار کو طول دے سکتے ہیں اور اپنے اثر کو یہاں پر قائم رکھ سکتے ہیں۔ اس دوران وہ لوگ جو کہ ان ساری قوتوں سے مروب تھے، گالیاں سنتے تھے، مسائل کا شکار ہوتے تھے، چپ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوگی، لوگ الٹا انہی کو گالیاں دیں گے کہ یہ فلاں جگہ سے آواز آ رہی ہے، یہ فلاں کے پیسے پہ بول رہے ہیں، یہ فلاں ہو رہا ہے، وہ بھی اب کسی نہ کسی حد تک اپنی آواز اٹھانے لگ گئے ہیں۔ جو آواز کبھی خاموشی کے ساتھ بتائی جاتی تھی، اپنے گھر کے سربراہ کو بتائی جاتی تھی، رویا جاتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اس معاشرے کے اندر عدل کی ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے آپ ہمارے سربراہ ہو، اس گھر کے سربراہ ہو، ہمارے لیے کچھ کرو۔ اور وہ بھی ان کو تسلیاں دے کے، جسے کہتے ہیں طفل تسلیاں دے کے واپس بھیج دیتا تھا۔ پھر وہ اپنے سے بڑے سربراہ کے پاس جاتے تھے، وہاں سے بھی ان کو ایک تسلی سی مل جاتی تھی، اور وہ سب کچھ خاموشی سے سہ لیتے تھے۔ ان کو بھی اندازہ تھا کہ شاید جتنے مجبور ہم ہیں، اتنے ہی مجبور ہمارے باس بھی ہیں، ان کے اوپر والے بھی ہیں۔ کون اپنی عزت جو ہے اس کو نیلام کروانا چاہتا ہے، اور کون چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر بھی کیمرے لگیں، کون چاہتا ہے کہ اس کی بہنوئی کو بھی اٹھایا جائے اور اس کو کرنٹ لگائے جائیں، یا کون چاہتا ہے کہ اس کے یعنی مختلف قسم کے نوکروں کو اٹھا کر ان کے ساتھ آپ خوب سوچیں کہ عمر طاہر بدنیال صاحب کے نوکر کو پولیس اٹھا کے لے گئی، چیف جسٹس آف پاکستان کے نوکر کو۔ میں ایک معمولی سا واقعہ کہ اب یہ صورتحال کون چاہتا ہے کہ اپنی اس عزت کو بدنام کرے، جبکہ اس کے مقابل میں تمام سیاستدان جو ہیں وہ اپنے اپنے معاملے کے اندر آگے بڑھتے ہوں۔ ایک کے حق میں جو فیصلہ کرے گا اسی کو سچ لگے گا، دوسرے کے حق میں فیصلہ کرے گا اس کو وہ برا لگے گا، وہ کہے گا کہ یہ پیسے لے کے لیے کیا گیا۔ لیکن گزشتہ 2 دنوں سے، ایک تو کل میڈیا کے اوپر جو ٹرائل شروع ہوا، اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ بنایا تھا اس کے سامنے پروسیڈنگ لوگوں کے سامنے، اور آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ میرے نزدیک پیش ہو رہا ہے، اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ 6 ججوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر محفوظ نہیں ہیں، نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ ہمارا مال محفوظ، کوئی کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہم پر کوئی راستہ نکالو، ہم بتاؤ کہ ہم کریں کیا۔ اور اس کے بے شمار انسیڈنٹس ہیں کہ جس کے اوپر ایک جج نے کنٹیمپٹ آف کورٹ دی اس کو ڈپٹی کمشنر کو کہ میں ایک بندے کو رہا کرتا ہوں، وہ باہر نکلتا ہے، تم ایم پی او جاری کر دیتے ہو، تم باہر نکلتا ہے، تم یہ کر دیتے ہو، فلاؤٹ کرتے ہو، اور تم نے 70 دفعہ ایسا کیا ہے شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کے بارے کے اندر۔ اور اس نے کہا کہ تمہیں میں کنٹیمپٹ کی سزا دیتا ہوں، سزا جو ہے آگے جا کے جب پہنچی تو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ سزا ہوتی ہے کان سے پکڑ کے لے جاتے ہیں، تو شاید وہ اتنے خوف زدہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے دوست ہیں بابر ستار صاحب، کہ انہوں نے کہا چلو 1 مہینے کے لیے تم اپیل میں چلے جاؤ، اگر تمہاری سزا انہوں نے بحال رکھی تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر معطل کر دی تو ختم۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا اصول یہ بنتا تھا کہ ظاہر بات اگر ایک جج کی کنٹیمپٹ ہوئی ہے تو باقی جج کیسے فیصلہ کریں، لیکن ان کو اندازہ جب ہوا تو انہوں نے ان 6 ججوں نے یہ خط لکھا۔ آج کی جو پروسیڈنگ ہے وہ بھی بہت لطف والی پروسیڈنگ تھی۔ آج کی پروسیڈنگ کے اندر وہ جہالت اور وہ سارا کچھ جو کہ اپنی پیک پہ ہوتا ہے، وہ اٹارنی جنرل صاحب کی زبانی نظر آتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے ان کی صرف ایک گفتگو سنی ہے، اور وہ جب ملٹری کورٹس کے اندر گفتگو کر رہے تھے، اور اس وقت ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی عدالت کو ایسے جیسے بچگانہ طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے لہجہ اسی طرح کا اختیار کیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے بالکل ایک عجیب و غریب سے کیس کو اس موجودہ کرائسس کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب، قاضی فائزہ صاحب اور ججوں کے بارے میں
ایک میاں افتخار الدین ایک شیعہ عالم نے اپنے کسی اس میں تقریر کی، اور تقریر جو ہے اس تقریر کے اندر کہا کہ جج جو ہیں یہ تو جو ہے بیسیکلی یہ مختلف قسم کے ریمارکس کیے جیسے ہمارے عام علماء بھی کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو ہر عالم دین ہر مکتبہ فکر کے عالم کے اوپر لگا دوں. اس کے اوپر ہوا یہ کہ اس کی جو ان کے فائز عیسیٰ صاحب کی بیوی سرینا عیسیٰ صاحبہ نے ایک FIR درج کروا دی جا کے، اور وہ معاملہ جو تھا وہ FIA کے اندر آتے آتے پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک جا پہنچا، اور اس کے بعد انہوں نے پبلکلی معافی مانگی، سارا کچھ ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ باتیں کرتے ہیں، آپ کے زمانے میں خاص طور پہ ایک ایموشنل ایکسپلوٹیشن کرنے کے لیے انہوں نے قاضی فائز صاحب کا آپ کا وہ افتخار الدین والا کیس جو تھا ہوا. اب وہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ کیا میں سیٹ بیلٹ باندھ لوں، کیا میں یہ کروں، کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے اس کو یہ. لیکن اتنے میں ایک اور جج جو تھے انہوں نے کہا آپ اپنی معلومات ٹھیک کر کے آیا کریں. اٹارنی جنرل صاحب، آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا، آپ کی گورنمنٹ کب آئی؟ آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord. The unfortunate thing is everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی، لیکن let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement, then take that case to a logical conclusion. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں کہا ہے کہ عدلیہ میں یہاں پر اس کے خلاف کنٹیمپٹ کی ایک پروسیڈنگ پینڈنگ ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں. وہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا اس کو تو ہم بعد میں پوچھیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ حیثیت انتظامیہ یہاں کیا کرتے آئے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ظاہر بات ہے خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ رام کہانی بیان کرنی شروع کی کہ فلاں جگہ یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، جس پہ یہ ریمارکس سنیے گا جو بہترین شاید ریمارکس ہیں ساری پروسیڈنگ کے، اور ریمارکس ہیں ان کے جناب ان کے عطر من اللہ صاحب کے. انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہیں، اس کے اوپر میں اس پہ آپ گفتگو کرتا ہوں. اخبار میں پچھلے دنوں پڑھا this court granted bail to certain accused. And وہ جو ایک maintenance of public order ہے اس کے تحت this court's order has been frustrated. The abuse, extensive abuse, we cannot just shut our eyes and pretend as if we do not know. This court is the custodian of fundamental rights of the people, and that is what is being highlighted. And again, I will emphasize, what is being highlighted is this culture of deviance which has been entrenched in this governance system for the past 76 years. This letter addresses. عطر من اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم اس سے نظر نہیں چرا سکتے. یہ آپ کہتے ہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے کنٹینیوسلی ہو رہا ہے اور یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. اور نہ یہ چیف جسٹس اس سے اپنے اور نہ شوکت صدیقی سے شروع ہے، یہ اس سے پہلے بھی چلا جا رہا ہے، مستقل چلا آ رہا ہے. اور یہ اس کو اب جو ہے یہ چیخ بن کے ہم اس معاشرے کے اندر بن چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس پہ جب بات شروع ہوئی تو ایک بہترین ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے، اور واقعی اگر ان ریمارکس پر عمل کرنا شروع ہو جائے تو پاکستان کے اندر ایک ایسی بحث شروع ہوگی کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے. ادھر ریمارکس سنیں ان کے کیا ہیں جج صاحب کے. ایک ریفرنس آیا تھا جو کہ خارج بھی ہوا، بلکہ اس وقت کے چیف پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یس وہ غلطی تھی مجھ سے کروائی گئی تھی. اس کے بارے میں آپ نے کیا وہ غلطی معلوم کی کہ کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی؟ واز اٹ ناٹ این انٹرفیئرنس ان دی افیئرز آف دی کورٹ؟ یہ ساری چیزیں تو آپ کو کرنی ہے. آپ پوچھیں اس وقت کے پرائم منسٹر سے کہ کیا وہ تھا اور کیوں تھا، کن سرکمسٹانسز میں ایسے ہوا تھا. ٹھیک تھا سر، وہ تو سیدھی اب ساری دنیا کو پتا ہے وہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے ہوا. کیا ایکشن لیا آپ نے؟ وہ فیض آباد دھرنا کی کیا ججمنٹ کی وجہ ایکشن سے لیا؟ ہوا. ایکشن لینا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک وزیر اعظم نے، میں نام لے لیتا ہوں، انہوں نے نام لیا، عمران خان نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں اس بات پہ کیونکہ میں نے غلطی کی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریفرنس جو ہے ان کو بھیجنے کی، اور مجھے کہا گیا تھا کہ یہ تم ریفرنس بھیجو. اور انہوں نے کہا بلاؤ اس کو، بلائیں عمران خان کو اور پھر وہ بتائے گا کہ اس کو کس نے ریفرنس بھیجا ہے. اور اس دن پاکستان کی اس سپریم کورٹ کے اندر ایک ایسا بھوچال آئے گا کہ جو آگے کے راستے کو متعین کرے گا. بلانا چاہیے اس چیز کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل کو چھوڑیں آپ سیدھے کا سیدھا. انہوں نے کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ نے پوچھا اس پرائم منسٹر سے کہ تم نے کیوں نام لیا تھا اور کس کا نام لیا تھا؟ اس کا نہیں. قاضی فائز صاحب آپ بلائیں عمران خان کو کہ میرے خلاف جب کیس ہو رہا تھا تو آپ نے اس کے بعد معافی مانگی اور کہا میرے ریفرنس کے اوپر کہ مجھے مجبور کیا گیا تھا. کس نے مجبور کیا تھا؟ سپریم کورٹ کے اوپن ہاؤس کے اندر عمران خان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونا چاہیے. قاضی فائز صاحب نے اپنی ریمارکس بتایا کہ ہم نے
ایک میٹنگ کی، فل کورٹ تھا، اس کورٹ کے اندر ہم نے کہا کہ اس کو وہاں پر بھیج دیتے ہیں اپنا جو ہے حکومت کو، کیونکہ انویسٹیگیشن ان کا کام ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ پورے کا پورا خط جو میرے سامنے پڑا ہے، یہ خط ایک جسے کہتے ہیں ایک اپیل ہے، ایک چارج شیٹ ہے انتظامیہ کے خلاف. آپ خود سوچیں کہ انہوں نے باقاعدہ، یہ دیکھیے گا سنیے گا، on 10/5/23 the judges of the Lahore Islamabad High Court sent a letter to Chief Justice Islamabad High Court recording incidences operative of the ISI seeking to intervene with the judicial matters and requested that the appropriate contempt proceeding be initiated to ensure that Islamabad High Court continue to discharge its functions without interference. اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ آگے یہ جو گورنمنٹ انتظامیہ اور یہ جو ہیں ان دونوں کی طرف سے انٹرفیئرنس اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں کرتے. تو آپ نے کہا، انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بھیج دیا، اور پھر ہم نے ان کا نام لیا کہ انہوں نے جسٹس وہ جو ہیں افتخار گیلانی، صدق حسین جیلانی صاحب، ان کو ہم نے نام پیش کیا. ہم نے خود ہی نام پیش کیا ناصر الملک صاحب کا، اور اللہ کا شکر ہے کہ تصدق حسین جیلانی صاحب کو انہوں نے دیا. اور میں نے پہلے بتایا تھا تصدق حسین جیلانی صاحب ایک انتہائی وفادار قسم کے آدمی ہیں، اور انتہائی شاندار قسم کی ان کی علمی حیثیت ہے اور ذاتی کردار. اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں ایک بہت بڑے ان کے خلاف میڈیا کی ایک کمپین بھی چلی تھی، اور ان کے خلاف ایسی ایسی باتیں شروع ہو گئی. اس پہ جناب چیف جسٹس صاحب، یہ میڈیا کی کمپین کیوں چلی ہے؟ کبھی آپ نے گزشتہ 2 سالوں کے اندر غور کیا کہ ہوا کیا ہے؟ پاکستان کے اگر 24-25 نیوز چینل ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان نیوز چینل کے اندر سپریم کورٹ یہ حکم جاری کرے کہ جتنا وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو، پاکستان PMLN کو دیا جاتا ہے، اتنا ہی وقت جو ہے عمران خان اور اس کی پارٹی کو بھی دیا جائے؟ میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا. آپ نے نواز شریف پر پابندی لگائی، سوشل میڈیا پیدا ہو گیا. سوشل میڈیا ضرورت بنتی ہے. آپ نے شاید آپ سیشن جج نہیں رہے، آپ سول جج نہیں رہے، آپ میجسٹریٹ نہیں رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت جب کسی جگہ پہ ایک مقدمے کا فیصلہ سنتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس کے بیٹے کے قاتل جو ہے وہ وکیلوں کی چکر سے اور جج صاحب کے فیصلے سے بری ہوتے جا رہے ہیں، تو وہاں چیخنا چاہتی ہے، تو اس کو منہ پہ ہاتھ رکھ کے وکیل باہر لے آتے ہیں. جب وہ باہر آتی ہے تو وہ پوری بھڑاس نکالتی ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی. یہی کیفیت اس سوشل میڈیا کی ہے. اس وقت جب انہوں نے کہا تو وہ اٹھے، اور انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ زمانے کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے شوکت صدیقی سے لے کے اور نواز شریف سے لے کے، اور آپ کو خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ شوکت صدیقی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو کیس تھا، وہ کیس وہ اس کے اوپر جب شروع میں کیس بنا، سپریم جوڈیشل کونسل میں جو کیس گیا تھا، ایک رپورٹ کے اوپر گیا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر کروڑوں روپے کی جو ہے وہ رینوویشن کروائی ہے. ان سے پوچھیں. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ بس پروگرام کرتا تھا ٹی وی پہ، اور میں نے کہا تھا کہ شوکت صدیقی صاحب کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں اوپن کورٹ کے اندر میری پروسیڈنگز کی جائیں. لیکن چونکہ وارا نہیں کھاتا تھا تو وہ باتیں جو تھیں ٹی وی پہ نہیں آتی، سوشل میڈیا پہ آتی تھی. لیکن گزشتہ 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ جس ملک کے اندر پاکستان کے چینلز کے باعزت مالکان کو ایک دفتر میں بلایا جائے اور صرف 3 منٹ کے لیے ایک 20 گریڈ کے 21 گریڈ کا افسر جو ہے ان کو ڈرائے، اور ساتھ ایک موجودہ طور پہ جیتے ہوئے سینیٹر بھی ان کے ساتھ ہوں، اور ان کو بتائے کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، تمہارے کاروباروں کو بھی دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر جو ہے ساری کی ساری چیزوں پہ بلیک آؤٹ ہو جائے، صرف وہی چیز چلے جو ایک سائڈ پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں باقی لوگ مردہ ہیں؟ 13 مئی کو جب مجھ پہ بین لگا ہے پاکستان کے تمام، بلکہ اس سے پہلے ہی لگ گیا تھا، پاکستان کے تمام ٹیلیویژن، کوئی بین نہیں تھا، یہ کسی پیمرا کا بین نہیں تھا. لیکن کیا سپریم کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کہ میری بات بھی سنی جائے؟ 1 ملین سبسکرائبر ہیں میرے، میں کوئی مطلب وہ نہیں ہوں کہ عام سی بات ہے، میری ایک اوپینین ہے. نہیں کر سکتی. کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ مجھے اپنے اس پہ نشر کر سکے؟ نہیں کر سکتے. میری طرح اور بے شمار لوگ ہیں کہ جن کو نکالے تو وہ کہاں جائیں گے؟ کیا آپ نے انشور کیا یہ آرٹیکل آئین پاکستان آپ بار بار دکھاتے ہیں کہ آرٹیکل 19 انشور کیا؟ نہیں کیا گیا.
کیا پاکستان کے اندر صرف وہی ہے کہ جو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر نظر آتا ہے؟ وہی جج کہتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے جو کچھ ہے. وہ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جو ہمارے گھروں کے اندر آ کے کیمرے لگاتے ہیں، یہ کس لا کے اندر اس کی پروویژنز موجود ہیں؟ اور کیا ان سے وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے لوگ جو کہ کنٹیمپٹ میں بلا سکتے ہیں، کیا ان سے یہ پوچھیں گے کیا آپ کی کمپلین غلط ہے؟ کیا دنیا، اور جنرل ملہ صاحب کی بڑی صحیح بات ہے کہ ہمیں چھپنا نہیں چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ باقاعدہ یہ ایشو جو ہے یہ پورے پاکستان کو علم ہے اس کا. تو آج کی صورتحال کے اندر، آج کے جو اس کے اندر انہوں نے پھر آخر میں یہی کہا کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فل کوڈ بنانا پڑے، کیونکہ ابھی ہم فل کوڈ میں اس لیے نہیں آ سکتے تھے کہ بے شمار لوگوں نے اپنے علاقوں کے اندر جا کے عید کرنی تھی اور وہ اپنی مرضی سے بینچ بنا کے وہاں چلے گئے تھے تاکہ وہ عید کر کے واپس آ جائیں اور عید کے بعد ہم آ گئے. لیکن اس سارے سینیریو کے اندر جو اہم ترین بات جو کے اوپر پھر شاید چیزوں کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں ایک ہائی کورٹ کا جو کانسٹیٹیوشن کے اندر 202 رولز آف پروسیجر کے ہے. سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، اے ہائی کورٹ may make rules regarding the practice and procedure of the court of any court subordinate. اپنی کورٹ کے لیے رول بنا سکتی ہے. ہو بھائی وہ خط کس کے خلاف ہے؟ وہ ان کی اپنے چیف جسٹس کے خلاف ہے. امیڈیٹلی فیصلہ جو ہونا چاہیے تھا کہ چیف جسٹس کو جب یہ رپورٹ دی گئی تھی اس نے وہ کیا کیا، اینڈ ہی شوڈ بی براٹ بیفور دی سپریم جوڈیشل کونسل. آپ کا تو یہ ہونا چاہیے. ایسے تو نہیں انہوں نے کہا، اعتزاز احسن جو گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے لیے ایک انکوائری کمیشن بنائے. اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں قانون کے اندر اس کی اجازت نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ میمو گیٹ اسکینڈل جب بنا تھا، اس اسکینڈل کے اندر جب پورے کے پورا ایکوزیٹوریل پروسیڈنگ سے انکوزیٹوریل بنی تھی، تو اس میمو گیٹ اسکینڈل کی جو انکوائری کمیشن تھی اس کا ہیڈ کون تھا؟ اس کے ہیڈ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، اور انہوں نے وہ رپورٹ سپریم کورٹ کو جمع کرائی تھی. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے افتخار چوہدری صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا کہ ان کو محسن حقانی کے بھائی حسین حقانی جو ہیں ان کو ہم بھیج رہے ہیں، اور جب ہم چاہیں گے بلا لیں گے. یہ کب بلائیں گے آپ حسین حقانی صاحب کو؟ اور کب میمو گیٹ اسکینڈل جو ہے اس کے پھر دوبارہ اس کی پروسیڈنگ آپ کی رپورٹ سامنے آئے گی؟ اور جس انکوائری کمیشن کی طرف آپ نے ریفر کیا تھا، یہ 2017 کا ایکٹ میرے سامنے ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا. یہ ایکٹ جو ہے براہ راست وزیر اعظم پاکستان کو یہ بتاتا ہے کہ اس کو رپورٹ کرے گی یہ کمیشن. یعنی آپ تصدق حسین جیلانی کو لگا لیں یا کسی مرے ہوئے جج کی روح کو آ کے وہاں بٹھا دیں، اس کے پاس ایک قانون پاور ہی نہیں. ہاں یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کا تھوڑا سا ایسا پبلک کر دو، یہ جو رپورٹ ہے وہ پبلک بھی وہ مرضی سے ہوگا وزیر اعظم پاکستان کے. اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام انتظامیہ کے اوپر یہ جو ہے یہ لگایا گیا ہے، الزام لگایا گیا ہے. پھر دوسرے بات آپ نے اس کے بعد ریفر کیا آرٹیکل 204. اب 204 جو ہے اس کا بھی تعلق جو ہے اس پورے خط کے ساتھ نہیں ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ آرٹیکل 204 یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے یہ کیا کر سکتی ہے. یہ 204 کنٹیمپٹ آف کورٹ کا آتا ہے. اے کورٹ شیل ہیو پاور ٹو پنش اینی پرسن. وہ کہتے ہیں اگر ہم اس قابل ہوتے کہ ہم ان کو بلا سکتے کنٹیمپٹ کے اندر، ہم شاید بلا لیتے. جس ہائی کورٹ کے جج کا حکم ایک ڈپٹی کمشنر نہ مانے، ایک ایس پی نہ مانے، ایک ایس ایچ او نہ مانے، وہ ہائی کورٹ کا جج آپ کا جج ہے. وہ ان کو کنٹیمپٹ میں سے بلانا پڑے اور کئی مہینے کی پروسیڈنگ کے بعد اس کو سزا دینی پڑے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے؟ اس ملک کے اندر بند کر دینے چاہیے، تالے لگا دینے چاہیے اس ہائی کورٹ کو جس کا حکم جو ہے ایک ایس ایچ او نہیں مانتا. یہ ہے ظلم کا مقام، اور یہی وہ کیفیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے. آپ نے فیصلے نہ کیے تو مدتوں سے وارن کرتا آ رہا ہوں. پھر دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسی مسلط کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو پھر عوام عدالتیں لگایا کرتی ہیں. وآخر دعوانا